میرے بزرگوں اور عزیزوں، کافی دیر سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی اور عمل کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سب سے اہم مسئلہ کہ دنیا کے اندر انسان ایک آیا ہے، ایک محدود وقت لے کر آیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے سب نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کا پہلا ورڈ ہے، پہلی چیز ہے کہ جس سے انسان یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ انسان اس کلمے کی بنیاد پر اسلام پر چلتا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر انسان اپنے طریقے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آج دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بھی موقع دیا، ایک وقت دیا، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا، کلمہ بھی میرا صحیح نہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا کلمہ سنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، لا الہ الا اللہ ہے، کم از کم کلمے کے حروف الفاظ ٹھیک ہو، سب سے پہلی بات، اس لیے کہ انسان اس کلمے کے بغیر اسلام میں داخلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں داخل ہونے کے بعد ہمیں اپنے دل کے رخ کو سارے کائنات کے پالنے والے پالنہار کی طرف ہمیں اپنے دل کا رخ کو کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہلتا ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور ہم سب کے لیے کیا ہے، ایک راستہ ہے سیدھا۔ اگر ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو عزیز دوستو، ہمیں ہر خوشی غمی کے موقع سے دیکھنا ہوگا کہ میں جو ایک کام کر رہا ہوں آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو، بازار کے اندر ایک اصلی نوٹ چلتا ہے اور بازار کے اندر ایک نقلی نوٹ بھی رہتا ہے، دیکھنے میں تو ایک جیسا ہے، یہ بھی 500 کا نوٹ ہے، یہ بھی 500 کا ہے، لیکن ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اصلی جو نوٹ ہوتا ہے اس پر سرکاری مہر ہوتی ہے، اور وہ بآسانی کے بازار کے اندر چل سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہی ایک نقلی نوٹ ہے، دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، لیکن اس پر سرکاری مہر نہیں رہتی ہے۔ کوئی بھی اس کو کیا ہے، ایک تھوڑی سی قیمت اور کوئی تھوڑی سی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے عمل کو اگر محبوب ترین بنانا ہے، اللہ کی نگاہوں کے اندر آقا مدنی حضرت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے اندر، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر ہے۔ جس انسان پر ٹک گئی، جس انسان پر لگ گئی، تو یاد رکھنا کہ دنیا بھی اس کی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے، یہ کر رہے ہیں، جی اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ تو صرف 3 دن کا ہے، سوگ تو صرف 3 دن کا ہے، صرف سوائے متوفی عنہا جوزہا، کہ وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ 4 مہینہ 10 دن ہے
جبکہ حمل سے نہ ہو. اگر حمل سے ہے تو اس کی بھی عدت کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کا 4 مہینہ 10 دن سوگ اور عدت اپنا پورا کرتی ہے. میرے عزیز دوستو، انسان کیا مہینوں بیٹھا رہے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تاجر اپنی تجارت کرے، کھیتی والا اپنی کھیتی کرے، دکان والا اپنا دکان چلائے، کاروبار والا اپنا کاروبار کرے. عبادت تو زبان سے ہوتی ہے، عبادت تو کیا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان نیچے بیٹھ کر ایک لمبے طویل وقت تک، اور انسان کا اس میں کیا حرج ہے. میرے عزیز دوستو، سوگ کا طریقہ جو اسلام نے بتلایا ہے وہ 3 ہی دن کا ہے. آپ اوپر بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کیا ہے جس طریقے سے چاہیں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میرے عزیز دوستو، صحابہ بھلے ہی کمزور تھے، ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، بھلے ہی کیا جھونپڑیوں میں رہنے والے، اور کیا ہے آدھی کڑوی کسیلی کھانے والے، لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ اللہ، میرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ستم کرتا ہے، برا کہتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے، اور جو مجھے کہتا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے. یہ ساری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مثال بیان کر دی. الصحابی کالنجوم بِأَيْدِهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہے، اگر تم میں سے ایک صحابی کی اتباع کر لوگے راہ راست پر چلے جاؤ گے. میرے بزرگ اور دوستو، ان صحابہ کو جو مرتبہ و مقام ملا وہ ان کوٹھیوں کی بنیاد پر نہیں ملا. صحابہ کو جو مقام ملا وہ مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ملا. صحابہ کو جو مقام ملا وہ گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں ملا. صحابہ کو وہ مقام ملا دنیا کے عہدوں کی بنیاد پر نہیں ملا. اگر صحابہ کو مقام ملا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، کہ وہ محبت. میرے بزرگوں دوستو، آج تو صرف انسان محبت کے صرف زبانی خرچ ہے. صحابہ جیسی محبت ہم دیکھیں تو صحیح کہ ایک صحابی جیسی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم شریف کے اندر ہیں، اور کچھ قریش مکہ مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. کسی صحاب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی کو پیٹا جا رہا ہے، آپ یہاں ہیں. بس اتنا سننا تھا، جس کام کے لیے جا رہے تھے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً اپنا رخ کیا ہے بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں. حرم پاک کے اندر جاتے ہیں اور ایک چھلانگ لگاتے ہیں، قریش مکہ کے بیچ میں چلے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں. ادھر کیا ہے برابر کیا ہے مار پٹائی ہو رہی ہے. ساری مار اپنے جسم پر کھا رہے ہیں، ساری پٹائی اپنے جسم پر کھا رہے ہیں. اور ایک آپ کے جانے کے بعد آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک بھی چوٹ نہیں آنے دی. اتنا زیادہ مارا گیا، اتنا زیادہ مارا گیا کہ یوں آتا ہے تاریخ کی کتاب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہو جاتے ہیں، پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر بہت دیر کے بعد میں پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق کیا ہے حرم پاک کے اندر بے ہوش ہے. گھر والے جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر آتے ہیں. پورا جسم خون سے کیا ہے چور ہے، خون چور رہا ہے اور پورے جسم پر کیا ہے ضربیں لگی ہوئی ہے. جب بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ کھا لو، کچھ پی لو. میرے بزرگوں دوستوں، قربان جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر، قربان جائے ان کی قربانی پر. زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا،
نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، جب تک نبی پاک علیہ السلام کے حالات معلوم نہ کر لوں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی اس قدر ہے، آپ 2-3 روز سے نہیں کھائے ہیں، آپ کی حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے، آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، ذرا پانی تو پی لیجئے۔ کہا نہیں میں پانی نہیں پی سکتا جب تک نبی پاک علیہ السلام کی خبر اور ان کے حالات مجھے معلوم نہ ہو جائے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہے۔ کہا ام جمیل سے معلوم کرو کہ کہاں ہے۔ گھر والے جا کر کہتے ہیں تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام دارالارقم کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن پاؤں پر سہارا نہیں لگ رہا ہے، چل پا رہے ہیں لیکن چل نہیں پا رہے ہیں اپنے پاؤں پر۔ 2 صحابی کے سہارے پر دارالارقم کی طرف چلتے ہیں، کہیں پاؤں زمین پر ٹک رہا ہے تو کہیں زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، پورا جسم کیا ہے، خون سے لہولان ہے۔ جب آپ دارالارقم پر پہنچتے ہیں اور جیسے دستک دیتے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے، میرے بزرگوں دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام چادر گھسیٹ رہی ہے اور پیچھے سے کیا لپٹی ہوئی ہے، آپ اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کن کا بوسہ ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے چاند اور سورج بنائے ہوں، جس کے ذرے میں یہ ساری کائنات کا ذرہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر پڑ رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے میرے بزرگوں دوستوں، نبی کا خون جس کے جسم میں چل جائے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، جن کا لب کیا ہے جس کے جسم پر لگ جائے جہنم ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جب یہ دیکھا نبی پاک علیہ السلام بوسہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک کے بعد صحابہ اٹھتے ہیں اور بوسہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر میرے بزرگوں دوستو؟ نبی پاک علیہ السلام پر آنچ بھی نہ آئے، اپنا خون کو خون نہ سمجھا، اپنے جسم کے اعضاء کو اعضاء نہ سمجھا، اپنے کیا ہے درد کو درد نہ سمجھا، سب کچھ اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت میرے بزرگوں اور دوستو۔ ایک صحابیہ غزوہ احد کے موقع سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو کیا ہے فتح ہوتی ہے، پھر شکست میں تبدیل ہوتی ہے، تو وہ اس کو کچھ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں نہ رہے، اس طریقے سے افواہ ہو گئی تھی۔ ایک صحابی رسول مدینہ سے نکلتی ہے، اونٹ پر سوار ہوتی ہے اور کیا غزوہ احد کی طرف چلی جاتی ہے اور بار بار پوچھتی ہے ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کسی سے بھی پوچھتی ہے ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ایک صحابی ملتے ہیں، کہا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن تیرے نوجوان بیٹے کو دیکھا ہے کہ شہید پڑا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک بیٹا شہید، نوجوان بیٹا شہید کی خبر سن کر قربان جائے اس صحابی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر خیال نہیں کرتی ہے، اس کی زبان پر ایک ترانہ ہوتا ہے ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے شہید بیٹے کی طرف نہیں جاتی ہے اور آگے کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب دوسرے صحابی ملتے ہیں، کہا ما بالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن تیرا بھائی شہید کیا ہے پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ عورت پھر کیا ہے ایک کیا دردناک خبر سنتی ہے، آنکھ کا کان کے اندر سننے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، بس ایک ترانہ تھا زبان پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہے اور پھر ایک صحابی ملتے ہیں، کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تیرا باپ، تیرے والد، والد کیا ہے شہید پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے زبان سے نکلتا ہے کہ مجھے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال بیان کر دو۔ میرے بزرگ اور دوستو،
जब आखिर के अंदर 3 शहीदों से गुजर जाती है, न नौजवान बेटा शहीद है, न उनका कोई ख्याल है, और न बाप शहीद है, उनका कोई दिल के अंदर क्या दर्द है, और नहीं क्या है भाई शहीद है, लेकिन सिर्फ एक तराना है कि माँ बाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज तो झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि दुरूद खड़े होकर पढ़े या बैठ कर पढ़े। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बात ये नहीं है, ये तो मसला दिल का है। इंसान अल्लाह की इबादत दिल से करता है। ये तो तरीक़े हैं दुनिया के अंदर। जब अल्लाह का सच्चा नबी का आशिक होता है, अल्लाह के रसूल का सही मुहिब होता है, वो नहीं देखता है, उसका पता तो तब चलता है जब घर के अंदर खुशी होती है, उस वक्त पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा आशिक है। उस वक्त पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस वक्त पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके को अपना तरीका कैसे बनाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मोहब्बत की जो लड़ियाँ हैं, मोहब्बत के जो तराने हैं, वो अल्फाज से अदा नहीं हुआ करते हैं, ये तो दिलों की कैफियत हुआ करती है। इंसान दिलों से मोहब्बत करता है नबी पाक अलैहिस्सलाम से, जैसा कि सहाबा ने की है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब वो सहाबी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब अपने आँखों से देखती है, तो दिल के अंदर तसल्ली पैदा होती है। ए अल्लाह, मैं अपने सफ़र में कामयाब हो गई। ए अल्लाह, मैं अपने सफ़र के अंदर कामयाब हो गई। मेरे आका मदनी फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी आँखों से देख लिया, मैंने अपनी आँखों से देख लिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारी और पूरी दुनिया के जहान के कामयाबी सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर है। मदीना मनव्वरा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। अगर मदीने के किसी भी घर के अंदर कील की अगर आवाज़ आती थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन कहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, कील की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वो मदीने का अदब दिलों के अंदर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर का गेट बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो क्या है खाती था, घर का कवाड़ बनाने वाला था। कहा कि एक शर्त है मेरी, जितना चाहे तू पैसा ले ले, कि मदीने के इस क्या है याहते के अंदर मैं अपने घर का कवाड़ नहीं बना सकता। अगर तूने मेरे घर का कवाड़ अगर इस मदीने के याहते के अंदर बनाया, नहीं हो सकता है। काली कमले वाले आकाए दो जहां मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं क्या तकलीफ ना पहुंच जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहीं आवाज़ से तकलीफ ना पहुंचाई। वो मदीने का अदब, वो मदीने का अदब। और आज क्या है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह माफ़ करे इन हाजियों पर, जो आज क्या है मदीना मनव्वरा को क्या है एक स्टेडियम बना लिया है, एक फ़ोटो घर बना लिया है। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह, कैसा व्हाट्सअप चला हुआ है, क्या दिखावा हो रहा है। क्या आप व्हाट्सअप पर अपनी फ़ोटो छोड़ेंगे जब भी पक्के हाजी बनेंगे? अरे अल्लाह की फहरिस्तों के अंदर बना जाए, इखलास को पैदा किया जाए, कलमे की ज़िंदगी को अपनाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मयार बनाया जाए। वो मदीना कि जहाँ कदमों की आहट नबी पाक अलैहिस्सलाम के क्या है आप आराम फरमा है। और ये उलमाए देवबंद का क्या है फतवा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जी कब्र अतहर के अंदर आप आराम फरमा रहे हैं। जो ज़मीन का हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम के बदन से टच होता है, वो हिस्सा मेरे बुजुर्गों दोस्तों अर्श अजीम से भी बढ़कर है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद आज इंसान क्या है ज़ोर ज़ोर से बातें बनाता है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो नबी का मानने वाला है, नबी से सच्ची इश्क करता है, नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, वही दुनिया अपनी बेहतर बना सकता है। याद रखना, कल नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ये अमाल की बुनियाद पर इंसान हो सकता बख्शा जाए न बख्शा जाए, लेकिन काले कमले वाले का हाथ, काले कमले वाले का क्या दामन और उनकी सिफारिश से इंसान का क्या है बेड़ा पार हो सकता है और कल आखिरत की मंजिलें कामयाब हो सकती है। ये रबीउल अव्वल का महीना है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, देखे कैसी प्यार भरी ज़िंदगी। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ देखना है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। और सीरत तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों घर से पता चलता है, घर से पता चलता है कि नाम नबी का मस्जिद में लेते हैं, लेकिन घर के अंदर क्या है जितना माहौल है वो मेरे बुजुर्गों दोस्तों नबी पाक अलैहिस्सलाम का नहीं है। किसने कहा था कि शादियों पर इतना खर्च होना चाहिए था?
کس نے کہا تھا اتنی فضول خرچیاں ہونی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ اپنی دنیا کو کیا ہے آخرت کو برباد کر دیا جائے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہ 60-70 سال کی زندگی دی ہے، یہ انسان کو